الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعده ولا رسالة بعده لا شريعة بعده ولا كتاب بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اور طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک عار سی معلوم ہوتی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح اس ذات مالک الملک کے لیے ہے کہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو قادر و مطلق ہے، جس کی حکومت اور جس کی طاقت کو کوئی زوال نہیں، جس کو فنا نہیں بلکہ بقا ہی بقا ہے۔ حمد و ثنا اور تسبیح اس مالک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے ہم انسانوں کو 18,000 کم و بیش مخلوقات کے اندر افضلیت کا درجہ عطا کیا، اور ان 18,000 مخلوقات کے اندر جہاں چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حجرات شجرات، ہر چیز، لیکن اللہ نے ان تمام سے ممتاز کر کے مجھے اور آپ کو ایمان اور خصوصاً امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے اندر پیدا فرما کر یہ نعمت عظمی عطا کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت کے احسانات اور اس کے فضل اور کرم کے سامنے ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر کرنا ہی ہمارے لیے باعث نجات اور باعث رحمت ہے۔ شکر ہر نعمت کے بڑھاوے اور ہر نعمت کی ڈبل ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ شکر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا،
दारुल-अमल की जगह बनाया, दारुल-जज़ा की जगह नहीं है। इस दुनिया के अंदर हम आए हैं तो जो कुछ बोएंगे वही कुछ काटेंगे, जैसे अमाल करेंगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। जो कुछ हम अमाल करके और जो कुछ अपने कौल से, अपने फ़ेल से, अपनी ज़ुबान से और अपने अमाल से करके आगे भेजेंगे तो क़यामत के दिन और क़ब्र और हशर की मनासिल में उसी का नतीजा हम देखेंगे। दुनिया एक फ़नाइयत का घर है, एक जो है मच्छर के जाले की तरह कमज़ोर है, मकड़ी के जाले की तरह बेबस है। हमारे हाथ पाँव, हमारा जिस्म व जुस्सा, इसके ऊपर भी हमारा इख्तियार तक नहीं है। इस जिस्म को पालने के लिए और ज़ेब तन यानी कि आला लिबास के लिए जिन जिन इस्लामी सरहदात को हम अबूर कर जाते हैं, जिन जिन कुरान और सुन्नत के अहकामात को पसे पुश डाल करके अपना नाम कमाने के लिए और आला लिबास हासिल करने के लिए हम जितनी जिद्दोजहद और कोशिशें करते हैं, इसका नतीजा क़यामत में अल्लाह खोल करके हमारे सामने रख देंगे। मेरे भाइयों, मेरा ये उन्वान नहीं है, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात के तनाजुर में जिस वक़्त के अंदर हम गुज़र रहे हैं, इस वक़्त और इस दौर के तकाज़े क्या हैं, इस दौर के अंदर हमें ईमान को बचाना किस तरीके से है, ईमान को बढ़ाना किस तरीके से है, ईमान की मेहनत किस तरीके से करनी है और ईमान वालों के साथ रिश्ता कैसा कायम करना है। मेरे भाइयों, आज का हमारा नौजवान तबका, चाहे वो हमारी माँ बहनों के ताल्लुक़ से हो या हमारे भाइयों के ताल्लुक़ से हो, जिनको सोशल मीडिया के ज़रिए यरगमाल बना लिया गया, जिनके ईमान के ऊपर डाके डालने की पूरी साजिशें तैयार कर ली गईं। आए रोज़ आप अखबारात के अंदर ये ख़बरें सुनते हैं, मोबाइल के ऊपर ये ख़बरें देखते हैं कि फ़लाँ जगह से हमारी बहन बेटी इस्लाम छोड़ करके वो निज़ाम, जिस निज़ाम ने इस औरत को इज़्ज़त का मकाम दिया था, इस माँ और बहन बेटी जब ये सिसक रही थी, बेबस हो चुकी थी, इसकी वैल्यू ख़त्म कर दी गई थी, इसे एक गंदी चीज़ तस्वुर किया जाता था। ऐसे गंदे और नापाक माशरे से इस्लाम ने इस माँ और बहन बेटी को इज़्ज़त दी थी, इस्लाम ने इन्हें उरूज दिया था, इस्लाम ने इन्हें पस्ती से उठा करके बुलंदियाँ अता की थी। आज आए रोज़ अखबारात के अंदर हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि हमारी बच्चियां इस्लाम छोड़ करके गैरों के दर पर जा करके अपना नाम तब्दील करवा रही हैं। आज हमारी माएँ, बहन और बेटियां किस तरीके से दुश्मनों के शिकार होती चली जा रही हैं। इस पुरफितन दौर के अंदर इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका सद्देबाब क्या है। मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, हमें किस तरीके से अपने ईमान को बचाना चाहिए, किस तरीके से हमारे अहल व अयाल के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, किस तरीके से हमें इन फितनों का मुकाबला करना चाहिए, इस बर्बरियत और इस बेहयाई और यानियत के सैलाब को रोकना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे भाइयों, इस्लाम ने बुनियादी शोबा दिया। पैगम्बर करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है,
फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि शर्म हया ये ईमान का जुज है, ये ईमान का असास है, इसके ऊपर ईमान की बुनियाद है। हया ये मुसलमानों का शेवा है, हया ये शर्म और हया ये मुसलमानों का पैकर है, ये हमारी माओं और बहनों के दुपट्टे का तहफ़्फ़ुज़ है। हया ये हमारी माओं और बहनों की इज्जत है। शर्म और हया जब तक जिस कौम के अंदर ये बाकी है वो कौम बाकी है, और जब शर्म और हया का जनाजा निकाल दिया जाए, जब बेशर्म हो जाए, और किसी बड़े आलिम दीन का मक़ौला भी है कि जब तुम बेशर्म हो जाओ तो जो जी में आए करते फिरो, तुम्हें कौन रोकता है। आज के इस दौर में हमारा नौजवान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और अपने करतूत, अपने करैक्टर, अपने अंदाज और अपनी तहजीब और सकाफत बता रहा है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे उस्ताजों ने, मेरे जो है बड़ों ने मेरी कैसी तरबियत की है, वो खुल करके बता रहा है। लेकिन हद दर्जा बर्बादी और बेहयाई तो ये है कि अगर सिर्फ नौजवान होते बात कही जा सकती थी, लेकिन हमारी बहन और बेटियां भी इस गंदे माशरे का शिकार है। आए रोज़ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से ड्रामेबाजियां करके, अपने चेहरे को जाहिर करके, अपनी शक्ल और सूरत को बिगाड़ करके पेश कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी टीआरपी बढ़े, हमारे फ्लावर्स बढ़े, और इज्जतों का जनाजा निकाल रहे हैं। बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है और बर्बादी की तरफ ये कौम चल रही है। मेरे दोस्तों, एक वीडियो हम बनाते हैं, उस वीडियो के अंदर गाना एडिट करेंगे, जितने लोग उस वीडियो को देखेंगे, जो जिसके कानों के अंदर इस म्यूजिक की आवाज जाएगी, उसको तो इसका गुनाह मिलेगा, लेकिन इन सब का गुनाह चाह करके उस बंदे को मिलेगा जिसने इस वीडियो के अंदर गाना एडिट किया था। स्टेटस किस चीज को कहते हैं? बंदा अपना करैक्टर बताए, बंदा अपना किरदार बताए, बंदा अपना अखलाक बताए कि मैं किस लेवल का आदमी हूँ। और आज हमारे स्टेटस देखें, किसी बेहया औरत की तस्वीर लगा करके या किसी पंजाबी डांसर के गाने लगा करके हम बताना चाहते हैं कि इस्लाम से हम बेजार होते जा रहे हैं। एक वीडियो हम शेयर कर देते हैं म्यूजिक के अंदर, गाने के अंदर, अपने फोटो पर लगा करके उसको स्टोरी चढ़ाते हैं, उसको फेसबुक पर अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। जितने लोग उस गाने को सुनेंगे उन सब का गुनाह इस बंदे के और उन सब का वबाल इसके सर आएगा। और चलते चले जाइए, हमारे नौजवानों की मौत पे दर पे होती जा रही है। हर आए दिन खबरें सुनते हैं, फलानी जगह एक्सीडेंट में 3 नौजवान की मौत हो गई, फलानी जगह हादसे में इतने लोग मारे गए। याद रखो, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह का हिसाब बेहिसाब है, अल्लाह की नज़र हमारे ऊपर है और हमारा हिसाब और किताब लिखा जा रहा है। जब हम दुनिया से जाएंगे, हमारे जितने अकाउंट से फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर और उन पर जितने हमने म्यूजिक डाले होंगे, जितने गाने शेयर किए होंगे और जितने किस्म की बेहयाई को आम किया होगा, हम कब्र में चले जाएंगे, लेकिन मिलियन के अंदर उनके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, मिलियन के ऊपर उन पर कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं। बताओ, ये सारा वबाल हमारे सर के ऊपर, और कब्र में भी इसका हमें पहुंचना है, कब्र में। और इधर कहते हैं जी मौलवी साहब अल्लाह के लिए दुआ कर दो, अल्लाह मेरे बेटे के लिए कुरान पढ़ दो, हमारे बेटे के लिए फातिहा कर दो। तुम्हारा बेटा जो गुल खिला कर गया है सोशल मीडिया पर, तो इसका जो अजाब उसको कब्र में पहुंच रहा है, इसका सद्देबाब कौन करेगा? जिंदगी और मौत ये एक हकीकत है, और मौत जिंदगी के ऊपर गालिब है। याद रखो, अपने सोशल मीडिया को साफ रखो, कहीं ऐसा ना हो हम गुजर जाए और हमारे शेयर किए हुए इश्तिहारात आगे चलते रहें और उन सारा वबाल हमें कब्र के अंदर भी उसका मिलता रहे। मेरे दोस्तों,
اس پرفتن دور کے اندر، اس مشکل ترین حالات کے اندر ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ پہلے دور میں زنا عام تھا، وجوہات میوزک ہوتا تھا، لوگوں میں شرم باقی تھی، حیا باقی تھی۔ اس کے بعد چلتا گیا، زنا کا دروازہ مزید کھلا، جو ہے ٹی وی آ گئی اور ٹیلی ویژن کے ذریعے زنا کے راستے کھلے گئے، کھولتے چلے گئے۔ اور اس دور کے اندر زنا کے راستے عام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری جیب میں جو سیل فون ہے، ہماری بیٹیوں اور نوجوان بیٹوں کے پاس جتنی مرضی انٹرویو لیے جائیں، آپ نوجوانوں سے پوچھیں، جتنے زنا کے کیسز آتے ہیں ان کے پیچھے بنیادی وجوہات یہ سیل فون ہے۔ ہماری بیٹی اور بیٹے بسترے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سو رہے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے وہ کس کو میسج کر رہے ہیں، کس کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اور ہمیں اپنی نسلوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اولاد کے ایمان کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں ہے، ہم صرف اپنی ذات اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، بس دولت کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، گمراہی کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ پہلے دور میں لوگ باندر جو ہے نچا کر کے اور بٹیر لڑا کر کے پیسے کماتے ہیں، آج کا باپ اتنا بے حیا ہو چکا ہے، آج کا خامد اتنا بے شرم ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور جو ہے اپنی بیٹی کو نچا کر کے پیسے کما رہا ہے۔ آخر اتنی بے حسی مسلمان قوم تھی، اتنی بے حیا تو نہیں تھی؟ کیا غیرت ایمانی مر چکی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری بیٹی آ کر ڈانس کرے اور ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں ماشاءاللہ جی بہت اچھا کر رہی ہے، لائک کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ لائک کرنا بھی ہمارا نوٹس کرو کہ اگر ہم کسی چیز کو لائک کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے ایگری ہیں، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی ڈانس والی، گانے والی، میوزک والی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، گویا کہ اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ اس کی ہمت کو بڑھا رہے ہیں کہ تم یہ کام جاری رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے اگنور کرو ایسی چیزوں کو۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو بے حیائی کا راستہ کھل رہا ہے، اس راستے کے اندر رکاوٹ بڑھو۔ کم از کم قیامت کے دن یہ تو کہہ سکو گے کہ یا اللہ ہم نے اس بے حیائی کا جو سیلاب ہے اس کو تھامنے کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ کوشش تو کی ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرو، حلال طریقے سے استعمال کرو، حرام کے قریب مت جاؤ، چونکہ یہ ایسا نازک راستہ ہے کہ تھوڑے سے ڈگمگاؤ گے تو گناہوں کا سمندر تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اور خصوصاً جو ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم ایک گانا سنتے ہیں، ہمیں جب پہلی مرتبہ سنتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے یار غلط ہے، ناجائز ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیں نہیں سننا چاہیے، نہیں سنتے، دوسرے دن سنتے ہیں، تیسرے دن سنتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہمارا ضمیر اندر سے آواز دے رہا تھا یہ ضمیر اپنی آواز بند کر دیتا ہے، اور چلتے چلتے ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر اس درجہ ہمارا ایمان گر جاتا ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کو اسلام کے ساتھ جوڑو، اور اس کا سدباب کیسے ہوگا کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کی مجلسوں کے اندر اپنی اولاد کو بھیجا کرو، کبھی ان کو موقع دیا کرو، دینی مجالس کے اندر بھیجا کرو، دینی محفلوں کے اندر بھیجا کرو، علماء کرام کے پاس ان کا وقت دیا کرو۔ لیکن یہ ایسی سازش ہے، یہ ایسا سیلاب ہے کہ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہمارے نوجوانوں کے اندر سے علماء کا احترام ختم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب مولوی بدنام ہو جائے گا، جب مولوی ذلیل اور حقیر نظروں سے دیکھا جائے گا تو پھر اس قوم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو پیغام سنانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور بے راہ روی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے اور دشمن کے شکنجے میں آنا آسان ہو جائے گا۔
اس لیے اپنے بچوں کو علماء سے جوڑو، اپنے بچوں کو مساجد سے جوڑو، اپنی بچیوں کو جو ہے دیندار بناؤ اور پرہیزگار بناؤ اور باحیا بناؤ۔ اور ان کے سامنے ہمیں آج ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ گھر کے اندر باپ بیٹھا ہے اپنا موبائل لے کر لگا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہے وہ ادھر موبائل لے کر لگی ہوئی ہے، بیٹے وہ کمرے سے موبائل لے کر کے نکلتے نہیں، کسی کو ایک دوسرے کا دکھ سنانے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ باپ کو پتہ نہیں بچہ کہاں گیا ہوا تھا، کب آیا، کس ٹائم آیا، بس لگا ہوا موبائل پر۔ ایک ترتیب بناؤ کہ اپنے گھر کے اندر کم از کم فون کو بالکل بند رکھو، اپنے بچوں کے حال چال معلوم کرو، اپنی اولاد کو وقت دو، ان کی تربیت کرو، ان کے سامنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قصے سناؤ اپنی بچیوں کو، ان کی حیا کا جو ہے درس دو، حضرت اماں عائشہ اور طیبہ اور طاہرہ کی جو ہے قصے سناؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ کس طریقے سے حیادار عورتیں تھیں، اسلام کی باحیا اور پاک دامن عورتوں کے واقعات انہیں سناؤ۔ لیکن سنائے کون؟ باپ فون چھوڑے تو وقت لگے، بیٹا فون چھوڑ کر باپ کے پاس بیٹھے تو اسے موقع ملے۔ اس لیے اس سیل فون نے ایسا ہمیں گرفتار کیا ہے، ایسا ہمیں مجبور کر لیا ہے، جکڑ لیا ہے، گویا کہ ہمارے پاس کوئی وقت خالی بچتا ہی نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب دوستوں کی مجلس ہو اس کے اندر اصول یہ ہے کہ کوئی موبائل نہ چلائے، گفتگو کرو، باتیں کرو، ایک دوسرے کے حال چال پوچھو، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹو، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہو جاؤ، اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو، لیکن تب کرو کہ جب فون کو جیب میں ڈالو گے۔ میرے دوستو، اس سیل فون نے ہماری نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ نوجوان گیمز کھیل رہے ہیں، اپنی دولت لگا رہے ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہیں اور حرام طریقے سے جو ہے کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لالچ ہے اسی لیے تو اسلام نے اس کو حرام کیا جوا کو، کہ آج سوچتا ہے 10 روپے لگاؤں یار کروڑ روپیہ آ جائے گا، آج نہیں آیا کل آ جائے گا، پرسوں آیا، پھنستے اپنی پوری کی پوری دولتیں برباد کر دیں، اپنی زندگیاں برباد کر دیں ان جو ہے جھوٹے اور فراڈیوں کے پیچھے۔ میرے دوستو، اس ماحول کے اندر ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اور اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ان کے سامنے ہمیں وقت دینا ہے، ان کو خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام اور صحابیات کے واقعات سناؤ، انہیں درس دو، چونکہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے تربیت حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہم خود کریں گے ویسے ہماری اولاد کرے گی۔ اگر ہم گھر کے اندر جو کام کریں گے، اچھائی کریں گے، باپ نماز پڑھ رہا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے، اگر باپ ڈانس کرتا ہے تو وہ بچہ بھی اس کے ساتھ ڈانس کرتا ہے۔ اور آج بے حیائی تو اس درجہ عروج پر ہے کہ مائیں اور باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچا کر کے اس پر ایک پنجابی گانا لگا کر کے اپلوڈ کر، دیکھو جی ہمارا بچہ کتنا تیر مار رہا ہے۔ اس لیے اس بے حیائی اور برائی کے سیلاب سے خود بھی بچو، اپنی نسلوں کے ایمان کا بھی تحفظ کرو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج اور سننے والے میں محتاج، اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔